بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ کتاب ہے مولانا عبدالحمید توسوی صاحب کی، جس میں اس نے ارشادات علی علیہ السلام بلا تبصرہ کا عنوان دیا اس کو، اور اسی کتاب کے صفحہ 99 پر ایک روایت پیش کی ہے۔ ان اوپر اس نے عنوان کیا دیا ہے؟ انکار عصمت اور اظہار حقیقت۔ ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ لیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ میرے سامنے کوئی حق بات کہی جائے گی تو مجھے گراں گزرے گی، اور نہ خیال کرو کہ میں درخواست کروں گا کہ مجھے بڑھا چڑھا دو، کیونکہ جو اپنے سامنے حق کہے جانے اور عدل کے پیش کیے جانے کو بھی گراں سمجھتا ہو، اسے حق و انصاف پر عمل کرنا کہیں زیادہ دشوار ہوگا۔ تم اپنے آپ کو حق بات کہنے اور عدل کا مشورہ دینے سے نہ روکو، کیونکہ میں تو اپنے کو اس سے بالا تر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں۔ اور کسی کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں، مگر یہ کہ خدا میرے نفس کو اس کو بچائے رکھے جس پر مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، اور تم اسی رب کے بے اختیار بندے ہیں۔ تم اسی رب کے بے اختیار، جس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ ہم پر تو اتنا اختیار رکھتا ہے کہ خود ہم اپنا نفسوں کے پر اتنا اختیار نہیں رکھتے۔ اسی نے ہمیں پہلی حالت سے نکال کر جس میں ہم تھے بہبودی کی راہ پر لگا دیا، اور اسی سے ہماری گمراہی کو ہدایت سے بدلا، بے بصیرتی کی بعد بصیرت عطا کی۔ یہ اس نے دیا ہے، نہج البلاغہ کا خطبہ دیا ہے علامہ مفتی جعفر کی کتاب سے۔ اب ہم اس کا جواب پیش کرتے ہیں۔ پہلے یہ ہماری کتاب شیعوں کی جو اس نے سنی کے اعتراضات کے رد میں لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے یہ۔ اس کا جواب تو پہلا یہ ہے کہ خاصان خدا کا قید ہے کہ وہ درگاہ ربوبیت میں عجز و انکساری کرتے ہیں۔ جس قدر تقرب الہی ان کو زیادہ حاصل ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ زیادہ جھکتے جاتے ہیں، اور مومنین کا اتفاق ہے جملہ انبیاء مرسلین معصوم پاک و مقدس ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی دعا بھی ہے، یہ آپ دیکھتے جائیں۔ حضرت سلمان کی بھی دعا بھی ہے، حضرت ابراہیم کی بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی دعا ہے۔ کیا یہ سب اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی تو مشہور دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ الحضرت قرآن شریف میں انبیاء مرسلین کی دعائیں مناجات موجود ہیں۔ کیا وہ سب کے سب گناہ گار و خطا کار معاذ اللہ ظالم تھے، یا وہ مسلمان نہ تھے، یا صالح نہ تھے؟ تو حکم بصالحین توفنی مسلم والحکم بس دعا مانگتے گئے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، نہیں تو یہ شان ربوبیت کے سامنے اظہار عبودیت ہے، اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کے سامنے عجز و انکساری ہے۔ اور اسی طرح اب ایک کتاب ہے یہ بعزت رسول فی اثبات عصمت بطول، یہ جلالی صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ نعوذ باللہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ خطا کر سکتے ہیں، اس میں بھی اسی کا ایک جواب دیا گیا ہے صفحہ نمبر 30 پر، جو مولانا صاحب نے وہ پیش کی ہے۔ فی نفسی اپنی ذات میں، بے فوق اختی اوپر اختی کی خطا کروں کہ خطا کرنے میں اوپر نہیں ہوں کہ میں خطا نہ کر سکوں، اور ساتھ ہی
اور ساتھ ہی کہا کہ میرے فعل میں اس سے مامون نہیں ہوں کہ میں خطا نہ کروں اور میرے افعال بھی خطا ہو سکتی ہے۔ پھر مخاطب کر کے یہ جو نا جلالی صاحب مخاطب کر کے کہتے ہیں، یہ اسی کا جواب ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ مسلم قانون میں جس کلام میں کوئی استثناء ہو تو اس کلام کا معنی اس کے ساتھ ملا کر کیا جائے، ورنہ معنی غلط ہو جائے گا۔ الا یکفل من نفسی ما وعملک بھی منی، یہ استثناء تھی، یعنی میں فی نفس سے تو خطا سے بالا نہیں ہوں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اس سے بچائے، کیونکہ وہ میرے امور پر مجھ سے زیادہ صاحب اختیار ہے۔ اسے علیحدہ کر کے عبارت پیش کی گئی ہے اور اسے عدم دلالت پر پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک سنی نے وہ کتاب لکھی تھی جب علامہ اہل سنت شارح نہج البلاغہ استاد الامام شیخ محمد عبد مفتی دیار المصر جلد 2 صفحہ 201 اور 203 حاشیہ 4 میں لکھتے ہیں، امام نے فرمایا فی نفسی اپنے افعال میں خطا سے محفوظ نہیں ہوں، مگر جب اللہ توفیق عطا فرمائے تو میرے نفس کو فعل میں خطا سے محفوظ ہونے کی، تو وہ مجھ سے بڑھ کر میرے نفس کا مالک ہے، پس اللہ نے مجھے فعل میں خطا محفوظ ہونے کی توفیق دیا، پس فعل میں خطا سے امن میں مصر کے اس مفتی اعظم کی شرح سے یہ بات ثابت ہو کہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ کلام ان کی عصمت کی دلیل ہے، نہ کہ عدم عصمت کی۔ اس طرح تھوڑی سی آگے یہ وضاحت پھر بھی دے دیتے ہیں، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، کون سی سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ذکر ہوا ہے، یہ دیکھیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کلام میں اللہ ما رحم ربی کی استثناء موجود ہے، جس کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ اللہ نے مجھے صاحب عصمت بنایا ہے، اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا کلام بھی اس میں بھی استثناء موجود ہے کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام نے اس بات کا اظہار فرمایا مجھے مقام عصمت پر فیض کیا ہے، ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صورت یوسف یہ نتیجہ ہے کہ یوسف نے خود گواہی دے رہے ہیں کہ میں برائی کر سکتا ہوں، معاذ اللہ کوئی کہے گا کہاں گیا عقیدہ معصومیت، ہرگز نہیں، کیونکہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں خود بنفس سے خود وہ بری نہیں ہوں، لہٰذا یہ اس کا جواب دیا گیا جس کو مولانا عبدالحمید تاجوی نے اس پہ ذکر کیا تھا، اور یہ مجھے ایک دوست نے کتاب مرحمت کی ہے کہ سارے اس کو پڑھیں اور اس کے جوابات بھی ہمیں بتائیں، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لوگ زیادہ تر سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے ہم نے بھی یہی ذریعہ اپنے بات پہنچانے کا یہی ذریعہ چنا ہے، ورنہ کافی سارے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں میری بیٹھک پر بیٹھیں، کتابیں پڑھیں، ڈسکس ہو، لیکن وہ کہتے ہیں وقت نہیں ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لہٰذا کسی کے پاس بھی کوئی وقت نہیں، ہر کوئی سوشل میڈیا میں بزی رہتا ہے، اس لیے میں نے یہی ذریعہ چنا ہے کہ جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات اسی طریقے سے دیتا رہوں گا۔ کل انشاءاللہ ایک جو سوال ایک دوست نے آج کیا ہے، لیکن وہ اس کا جواب تو میں آج نہیں دے سکتا، بیعت علی، ان بیعت کی حقیقت کیا ہے، اس کا جواب میں انشاءاللہ کل دوں۔